الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم ثلاث خصال: حبي وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باواز بلند پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ذوق و شوق دے نال پڑھیا کرو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا
اور کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لیں، بو بکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا جا، زندگی مدینے سے جو کے ہوا کے لا۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم عم نوالہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ کی حمد و ثنا آقا نامدار مدینہ کے تاجدار انبیاء، تاجدار فخر انبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین، احمد مجتبیٰ، آمینہ کے لال، دستگیر جہاں، حامی بے کساں، سید سروراں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دربار گہربار کے اندر درود و سلام کا تحفہ عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کی کائنات، مال کے کائنات، راز کے کائنات، مجھ بندہ ناچیز نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اس کا حق سچ صحیح مفہوم معنی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج کل جو دور چل رہا ہے بہت ہی ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور جس طرف نظر دوڑاؤ گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں۔ چاہے ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں تب بھی گناہوں کا انبار ہے۔ ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں، کسی ایک گلی کی طرف، ایک نکر کی طرف، ایک خطے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں گناہوں کا انبار نظر آتا ہے۔ یہ دنیا اور یہ لوگ اور ہم مسلمان اتنے گر چکے ہیں کہ جس پلیٹ فارم پر بھی اگر مسلمان کا آج نام لیا جا رہا ہے اس کو ذلت اور رسوائی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ فقط وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں ذلت اور رسوائی کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں اور ہمیں نظروں سے گرایا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے مسلمان کی کہ مسلمان نے رب کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ وجہ یہی ہے، آج وہ وقت دور نہیں ہے کہ آج اگر مسلمان بندہ خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، مسلمان، حضور کا امتی، جب کلام پاک سے اپنا ناطہ جوڑ لے گا، اپنی باتیں وہ قرآن کے ذریعے رب سے کرے گا، نماز میں کھڑا ہو کر قیام کر کے اپنے رب سے باتیں کرے گا، سجدے میں رب کے حضور حاضر ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے آلاپے گا اور حضور کے فرمائن پر عمل کرے گا، تو تب خالق کائنات کی رحمتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، تب اس کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ اب عزت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کوئی کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا رہی۔ ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہم کون کون سا کام کرتے ہیں، ہم کون کون سا گناہ کرتے ہیں، اور کون کون سا بچا ہے جو گناہ ہم نہیں کر رہے۔ یہ سارے کے سارے ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا چہرہ تو دیکھو ذرا، تر و تازہ روشن ہے، گلاب کی طرح کھلا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ہم چہرہ دھو لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا کرم محمد مصطفیٰ کا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ آج ہر طرح کے گناہ ہم کر رہے ہیں، ہر طرح کے جو بدگمانیاں ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کیا ہے، ہمارا چہرہ تر و تازہ ہے، چہرہ بگڑ نہیں رہا، چہرے کا نور اتر نہیں رہا، یہ نور دوبالا ہو رہا ہے۔ یہ سارے کا سارا کرم محمد مصطفیٰ کا ہے۔ آج اگر دنیا بھی قائم ہے اور دنیا چل رہی ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ یہ دنیا ایک سمندر ہے
مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا کب کی جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، کہ یہ دنیا جل کے راکھ ہو جاتی کب کی، کہ اس دنیا میں کیا کیا نہیں ہو رہا اور کون کون سا گناہ نہیں ہو رہا۔ اس دنیا میں ہر طرح کا گناہ کیا جا رہا ہے، ہر بندہ گناہ پہ گناہ کرتا تلا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کیا ہے یہ دنیا الٹ پلٹ کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ دنیا میں فقط وہ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں رب کی رحمتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں، یہ دنیا راک اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ رب کا محبوب اس دنیا میں جلوہ فرما ہے۔ وہ مدینہ جس کو عاشق دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، وہ مدینہ اس دنیا میں ہے۔ اور آج ہمیں چاہیے کہ آج رمضان المبارک ہماری مہمان رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو آج یہی دیکھیں کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ وہ انگریز نے کہا تھا کہ مسلمان اس وقت طاقتور ہو جائے گا، مسلمان اس وقت قوی ہو جائے گا، مسلمان کی اس وقت بات میں دم آ جائے گا اور اس کے جذبے بلند ہو جائیں گے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ کس وقت؟ اس نے کہا جب مسلمان کے جو مسجدیں ہیں، رب کے گھر ہیں، وہ آباد ہو جائیں گے، وہ نمازیں 5 گانا با جماعت نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں گے، وہ مسجدوں کو آباد کر لیں گے، تب مسلمانوں کے جذبے بلند ہو جائیں گے۔ وہ مسلمان جو ہیں وہ آج جو مارے پھرتے ہیں وہ نہیں رہ جائیں گے، وہ مسلمان ایک جذبے والے ہو جائیں گے۔ تو آج دیکھا جائے تو وہ سینما گھر آباد ہیں، سینما گھر آباد ہیں۔ یہ انگریز کی چال ہے، وہ حضور کی جو محبت ہے وہ مسلمانوں کے دلوں سے نکالنا چاہ رہا ہے۔ آج کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں بات کہ اس ملک پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ وہ وقت میرے حضور نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہوگا کہ جس وقت قرآن پاک کو تجارت بنا لیا جائے گا، وہ قرب قیامت میرے حضور نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو تجارت بنا لیا جائے گا اور اللہ کا حق جو ہے وہ ضائع کر دیں گے لوگ، اور حلال کو حرام ٹھہرائیں گے، حرام کو حلال ٹھہرائیں گے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں، یہ چند نشانیاں میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ طویل حدیث پاک، ایک لمبی حدیث پاک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب یہ سارا معاملہ شروع ہو جائے گا تب قرب قیامت کی نشانیاں یہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ تو یہ احباب دوستو موضوع کچھ اور تھا، یہ جو باتیں ہیں یہ بندہ کرنے شروع کر دے تو یہ بہت لمبی اور طویل ہوتی جائیں گی۔ احباب دوستو، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ اب یہ قرآن اترا 1400 سال پہلے ہے، اس وقت بھی ایمان والے تھے اور مخاطب اس وقت ایمان والوں کو کیا گیا، لیکن نہیں، ہم کیا ایمان والے نہیں ہیں؟ یہاں پہ کوئی حاضر، کوئی واحد، کوئی متکلم، کوئی صیغہ نہیں، یہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، کہ جو ایمان والا قرآن پڑھتا ہے اس کے ساتھ رب مخاطب ہے۔ اے ایمان والو، کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزے فرض کرنا یہ ہمارے اوپر ہی نہیں ہے خالی، اور کاش کہ یہ امت روزے کی فضیلت کو جان جائے، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو جان جائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت جان لے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے تو وہ یہ تمنا کرے گی کہ کاش کہ سارا سال ہی رمضان المبارک ہو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، یقیناً مجھے رونا آتا ہے کہ میں سحری کے وقت ادھر سے گزرتا ہوں اور واپس کھانا کھانے کے لیے، سحری کرنے کے لیے جاتا ہوں نا، تو مجھے ایسا کوئی گھر نظر نہیں آتا کہ جس گھر سے دھواں نکل رہا ہو، کہ چولہا جل رہا ہو، کہ سحری بنے۔ یقیناً رونا آتا ہے کہ آج مسلمان اتنے رب سے دور ہو گئے۔ رب کی تو رحمت آوازیں لگاتی ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا، اور اس مہینے کے اندر تو خالق کائنات کی ہر وقت رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں،
ہر وقت رب کائنات خالق کائنات کی عطائیں ہو رہی ہوتی ہیں بندوں کے اوپر، لیکن بندہ ہے دور دور پھر رہا ہے، بندہ ہے غور ہی نہیں کرتا۔ کوئی آج کل دیکھا جائے تو کوئی بندہ ہے اپنے جانوروں کا چارہ کاٹنے میں لگا ہوا ہے، آج دیکھا جائے کوئی بندہ اپنی فصل کو بونے میں اور کاٹنے میں لگا ہوا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ مہینہ جو ہے وہ ماہ رمضان کا ہے، وہ ایک مہمان مہینہ ہے، اگر یہ چلا جائے گا تو یہ رب کے ہاں ہماری شکایات نہ درج کرے، وہاں جا کر شکایات نہ کرے کہ میری تیرے بندوں نے خدمت نہیں کی۔ آج کچھ لوگ ایک سر درد ہو جائے کچھ بندے کو تھوڑا سا تو وہ کہتا ہے کہ روزہ چھوڑ دیتا ہوں، نہ وہ ایک ہمارے مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار تم کہتے ہو کہ بیمار روزہ چھوڑ دوں، میں کہتا ہوں کہ میں بیمار ہوں روزہ رکھوں اور مر جاؤں اسی روزے کے اندر، تو رب کے سامنے جب پیش ہوں تو رب کہے کہ کیا کیا ہے تو نے؟ عرض کروں گا یا خالق کائنات تیرے روزے میں جان دے دی ہے، اب مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو روزہ جو ہے وہ حدیث پاک ہے، خالق کائنات کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ ہے نا وہ بندہ رکھتا ہے وہ میری رضا کے لیے رکھتا ہے، بقیہ سارے کام ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بندے کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ یار میں فلاں میرا نام ہے گاؤں میں، دوسرے گاؤں میں میرا نام ہے، میرا چرچا ہے، یہ سب کچھ ہے، آج اگر میں نماز نہیں پڑھتا یا کچھ لوگوں کا اکٹھ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ نہیں آیا، آج مجھے یہ بات نہ ہو میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، وہ اس ڈر سے نماز پڑھتا ہے، تو وہ نماز دکھاوے کی ہوتی ہے، وہ نماز دکھاوے کی ہوتی ہے، وہ ریاکاری والی نماز ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ایک واحد روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا، ہوتا بھی ہے تو 100 میں سے 10% کچھ ہوتا ہوگا دکھاوا، ورنہ 90% جو لوگ رکھتے ہیں وہ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، وہ سحری سے لے کر افطار تک وہ بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، وہ دکانوں پر کھانے والی اشیاء کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن پھر کیا ہے دل اجازت نہیں دیتا کہ خالق کائنات کی رضا کے لیے تو نے روزہ رکھا ہے، سب حلال چیزوں کو چھوڑ دے، صرف اس کی رضا کو اپنے شامل حال رکھ کے خالق کائنات مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ ایک جگہ میں نے آج ہی پڑھا، ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک بندہ شیطان جب کھڑا ہوتا ہے نا، وہ مسجد کی دروازے پہ شیطان کھڑا ہوتا ہے، آگے ایک بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، بندہ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ تو پڑھ ہی رہا ہے، لیکن جو روزہ دار ہے، ایک روزہ دار بندہ ہے جو مسجد کے دروازے کے سامنے سویا ہوا ہے، اور شیطان آگے اس کو ورگلانے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، جو بندہ اس کو ورگلانے کے لیے نہیں جا رہا۔ اس سے پوچھا گیا کیوں نہیں جا رہے؟ کہا کہ جو روزہ دار ہے وہ سو رہا ہے، وہ سانس جب لے رہا ہے اس کی سانس سے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے اور مجھ کو اس کی سانس کاٹ دینے والی ہے، اس وجہ سے مجھے آگے سے گزرا نہیں جا رہا۔ تو یہ اتنی سانس برکت والی شیطان کے لیے یہ تلوار ہے، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جو عصر کے وقت پچھلے ٹائم روزے دار کے منہ سے جب بو آتی ہے تو وہ خالق کائنات کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لوگ تو ہم بولتے ہیں یا روزہ دار کوئی بھی بولتا ہے، دوسرے بندہ ایسے منہ پہ کپڑا کر لے گا کہ سمیل آ رہی ہے، لیکن قربان جاؤں روزے دار پہ کہ روزے دار کے منہ سے اس وقت جو دوسرے کو بظاہر تو بو نظر آ رہی ہے، لیکن خالق کائنات فرما رہا ہے مجھے وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو برادران اسلام، یہ روزہ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ کی نظروں سے بھی گزر رہا ہوگا کہ کچھ لوگ رمضان المبارک کو بھی دوسرے مہینوں دوسرے ایام کی طرح گزار دیتے ہیں، دوسرے دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں کہ غفلت میں ہیں لوگ۔ اس مہینے کے اندر شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہڈی کے اندر شیطان رچ گیا ہوتا ہے، اب ان کو کون زنجیریں ڈالے، ان کی ہڈی کے اندر شیطان رچ گیا ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں گناہ در گناہ کرتے ہیں۔ اور آج
وہ ایسے بھی لوگ تھے جن کو جنت ملی۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ بندہ سارا سال نمازیں قضا کرتا ہے، سارا سال نمازیں بندہ قضا کر دیتا ہے، اور رمضان المبارک کا جو ہی مہینہ آتا ہے تو وہ بندہ مسجد میں سفید کپڑے پہنتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرتا ہے، روزے سارے رکھتا ہے، سارے روزے رکھتا ہے، اعتکاف بھی کرتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں تو سارا سال نمازیں نہیں پڑھتا، اب نمازوں پہ نمازیں پڑھتے جا رہا ہے، تو نمازیں بقیہ ساری جو قضا کی ہیں وہ اس مہینے میں ادا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہے تجھے نہیں پتا کہ میرا کام ہے ادا کرنا، قبول کرنا اس کا کام ہے، آج میں اس لیے ادا کر رہا ہوں شاید اس خالق کو، اس مالک کو، اس کائنات کے مالک کو شاید یہی ادا میری پسند آ جائے، وہ مجھے معاف فرما دے۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا اس کی وفات ہو گئی۔ جب وفات ہوتی ہے تو خواب میں کسی کے آتا ہے اور کچھ پوچھا اس خواب والے نے، ما فعل اللہ بکا، کہ اللہ نے تیرے ساتھ کون سا معاملہ کیا ہے، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے رمضان المبارک کی تعظیم اور ادب کی حرمت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو آج رمضان المبارک کی تعظیم یہ کہاں ہم کر رہے ہیں؟ آج سگریٹیں پی جا رہی ہیں تو وہ بازاروں میں، پچھلے رمضان المبارک ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر پولیس تعینات تھی، جو بندہ کھانا کھاتا ہوا یا کچھ بھی کھاتا ہوا دن کے اندر پکڑا جاتا اس کو جرمانہ کرتے اور اس کو سزا بھی ملتی۔ تو آج یہ دیکھو سگریٹیں پی جا رہی ہیں بازار کے اندر، کوئی پتہ نہیں رمضان المبارک ہے یا نہیں۔ آج کھانا کھایا جا رہا ہے وہ بازاروں کے اندر، کوئی تعظیم نہیں ہے کہ رمضان المبارک ہے۔ ایک عیسائی کا میں نے واقعہ پڑھا کہ ایک عیسائی کا بیٹا غیر مسلم تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا باہر بازار کے اندر، تو اس کے باپ نے وہ بیٹے کو جب تھپڑ مارا، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا کیوں بابا؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کا تعظیم کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، احترام کرو۔ تو اس نے جب ایک تھپڑ مارا، بیٹا خاموش ہو گیا، گھر چلا گیا۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس نے کہا کیسے ٹہل رہے ہو؟ تم تو مسلمان ہی نہیں تھے۔ اس نے کہا یہ سارے کا سارا جو ہے، سارا دار و مدار میں نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ مارا تھا، اپنے بیٹے کو نصیحت کے لیے تھپڑ مارا تھا کہ بیٹا یہ مسلمانوں کا ادب و احترام والا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، باہر کوئی چیز نہ کھاؤ۔ اسی تھپڑ کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ وہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بندہ اس کی بارگاہ میں ذرا آ کر تو دیکھے۔ اب بچہ جب تک روتا نہیں ہے نا تو ماں دودھ نہیں دیتی، ماں دودھ نہیں دیتی۔ جب بندہ روگا ہی نہیں، روئے گا ہی نہیں، اپنے خالق کی بارگاہ میں، اپنے مالک کی بارگاہ میں بندہ رو کر جب دعا نہیں کرے گا تو پھر کیسے اس کو توبہ میسر ہوگی؟ پھر خالق کائنات اس کو کیسے معاف کرے گا؟ ایک آخری روایت ہے روضۃ الریاحین، اس کے اندر موجود ہے حجاج بن یوسف ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، دوران سفر اس نے ایک جگہ خیمہ لگایا۔ اب خیمہ لگایا تو یہ اپنے چوبدار کو حکم دیتا ہے کہ کھانا پکایا جائے، وہ باورچی کھانا پکاتا ہے، چوبدار کھانا لے آتا ہے۔ تو وہ حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ کسی مہمان کو بلاؤ، مہمان کو ڈھونڈو، مسافر کو بلاؤ۔ وہ چوبدار باہر خیمے سے نکلتا ہے، نکل کر دائیں بائیں دیکھتا ہے تو ایک اس کو مسافر سویا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اس کو اٹھا کر کہتا ہے کہ حجاج بن یوسف بلا رہے ہیں۔ وہ جب آتا ہے تو حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ ہاتھ دھو اور ہاتھ دھو کر میری دعوت قبول کرو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ تیری دعوت سے پہلے میں تو کسی اور کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ کس کی دعوت قبول کر چکے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے رب العالمین کی دعوت قبول کر چکا ہوں، مجھے اس نے روزہ رکھنے کی
तौफीक अता फरमाई और मैंने रोज़ा रख लिया, मैं उसकी दावत कबूल कर चुका हूँ, तो खालिक़ कायनात ने उसको तौफीक अता फरमाई और उसने रोज़ा रखा और फिर वो वहाँ से चला गया। तो पता चला कि रब की अता से ही बंदा रोज़ा रखता है। और बंदे के पास भी कुछ होना चाहिए, बंदे के पास निरा यही ना बंदा कहे कि बस दुआ करो जी अल्लाह तौफीक अता फरमाए, बस जी दुआ करो कि अल्लाह तौफीक अता फरमाए मैं नमाज़ पढ़ूँ। और कुछ लोग तो यूँ भी कहते हैं कि रोज़ा भी दिल का होता है। मैं कल ही सुन रहा था, एक बंदा कह रहा था कि रोज़ा तो दिल का होता है, चाहे पास जनाब आप बैठ के हुक्का पी रखें। मैं एक घर में गया तो वो बंदा हुक्का पी रहा था, तो उसने कहा यार उस्ताद को रोज़ा है, तो हुक्का साइड पे, वो कहता है नहीं रोज़ा तो दिल का होता है, ये हुक्के का क्या? उसने कहा यार स्मेल नहीं जाती तो रोज़ेदार को तकलीफ़ होती। उसने कहा नहीं रोज़ चाहे आप जो मर्ज़ी करते रहें, रोज़ा तो दिल का होता है। मैंने कहा ना भाई, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, इकरार भी है और तस्दीक भी है, दिल से भी है और ज़ुबान से भी है। बंदा ये ना कहे कि मैं तो नमाज दिल की पढ़ रहा हूँ, जाए मस्जिद का बुआ दरवाज़ा भी ना देखे कहे कि मैं नमाज दिल की पढ़ रहा हूँ। कौन सी तुम्हारी दिल की नमाज है? कौन सा तुम्हारा दिल का रोज़ा है? फ़कत खुदा रा खौफ करो, खालिक़ कायनात के खौफ से डरो। आज ये महीना माह रमज़ान, ये मेहमान हमारे पास आया है, ये कल को रब के यहाँ हमारी शिकायत ना करे, या हम इसकी इतनी खिदमत करें, इसकी बेहुरमती ना करें, इसकी ताज़ीम करें। अगर कोई बंदा रोज़ा नहीं रखता या नहीं रख सकता तो वो किसी को रोज़ा रखाए, किसी को रोज़ा इफ्तार करवाए। उसके पास इस्तिताअत रखने की नहीं है तो वो किसी को रोज़ा रखवाए, किसी को इफ्तार कराए। हो सकता है खालिक़ कायनात इसी उसके जो अमल है उसकी वजह से अल्लाह उसको कल जन्नत अता फरमा दे। आज जुमातुल मुबारक का अजीम दिन है और एक और बात करनी थी सफ़ों के मुताल्लिक़ के सफ़े हर रमज़ान मुबारक में हम लेकर आते हैं।